अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई बहन खैर व आफ़ियत से होंगे। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, 12वीं शरीफ 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से हम एक दौलत का वजीफ़ा, एक मालदार होने का वजीफ़ा आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही और सबूत के तौर पे हम आपको ये वजीफ़ा बताएंगे, और ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ने से बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हुए हैं और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से माल और दौलत अता फ़रमाया है। बहुत सारे लोग इसको पढ़कर अमीर हो गए, गरीब जो थे, फ़कीर जो थे, मिस्कीन जो थे, वो इसको पढ़कर करोड़पति और अरबपति भी हो चुके हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वजीफ़े को 12वीं शरीफ के 12 रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ करके ज़रूर देखें। पहली तारीख़ का वजीफ़ा है, जिस दिन आपको 12वीं शरीफ का चाँद दिखाई देगा उस दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है ख़ास तौर से। और अगर कोई इंसान उस दिन ना पढ़ पाए तो उसके लिए 12वीं शरीफ की 12 तारीख़ को, यानी कि 12 रबीउल अव्वल को, जब सूरज तुलू होगा सुबह में, उस वक्त से लेकर के शाम में गुरूब होने तक पूरे दिन का जो टाइम है, उस टाइम में आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो 12वें शरीफ का वजीफ़ा ये इतना ख़ास और इतना अहम वजीफ़ा है कि इसको पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं रह सकता। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीक़े से इसको बताया जाए आप लोग उसी तरीक़े से पढ़ें। बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं, कमेंट करते हैं, और वैसे भी फ़ोन करके लोग हमसे कहते हैं कि हज़रत आप जो वजीफ़े बताते हैं वो वजीफ़ा हम करते हैं लेकिन असर होता है, लेकिन जैसा आप बताते हैं ऐसा असर नहीं होता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत आपका बताया हुआ जो वजीफ़ा हमने किया था उस वजीफ़े से हम वाकई मालदार हो गए, वाकई हमारा दौलत आने का जो था वो ज़रिया बन गया, अल्लाह ताला ने सबब पैदा फरमा दिया। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, दो तरह के लोग हैं। एक लोग ये कहते हैं कि पूरा असर नहीं हुआ, दूसरे लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा असर हुआ। तो मैं उन लोगों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं वजीफ़ा बताता हूँ, जो शराइत मैं वजीफ़े के लिए बताता हूँ, वो शराइत अगर आप हज़रात पाबंदी के साथ अमल करके फिर वजीफ़े को पढ़ते हैं तो आपका वजीफ़ा 100% और जो है 100% कामयाब होगा और आप उसमें बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे, कामयाबी हासिल होगी। तो उसके शराइत क्या हैं? वजीफ़े के शराइत ये हैं कि जो इंसान पढ़ेगा उसके लिए पाक और साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा लिबास ज़ेब तन करके और इत्र वग़ैरह खुशबू वग़ैरह लगा करके, और ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ना है जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और वो जगह भी पाक होना चाहिए, सुकून और शांति की जगह होना चाहिए। सबसे बेहतर मर्द हज़रात के लिए सबसे बेहतर जो है वो मस्जिद है। आप हज़रात मस्जिद में जो है कर सकते हैं इस वजीफ़े को, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर मस्जिद में नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपने घर में भी कर सकते हैं, या किसी और जगह मदरसे में या किसी और जगह पर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप भी पाक साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास आप ज़ेब तन करें और खुशबू वग़ैरह लगाएं, और ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ें जो जगह भी पाक हो और वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब भी ना करे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि शराइत के जहाँ तक मामलात हैं, तो शराइत का मामला ये है कि परहेज़गारी और जो है नेक दिली और क़ुव्वत इरादी, ये सारी चीज़ें मज़बूत होना चाहिए। अगर कोई इंसान जो है वजीफ़ा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों के राज़ों को जानता है। अगर आपके दिल में कोई दुनियावी ख़यालात भरे हुए हैं, या मतलब आप दुनिया की गुनहगारियों में मुलव्विस हैं एक जानिब, और दूसरी जानिब आप हुसूल दौलत के लिए अल्लाह से जो है मांग रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ेंगे उसका सवाब तो बेशक आपको मिलेगा। लेकिन बात अगर की जाए उसमें पूरी तरीके से असर पैदा होने की, तो मैं इसकी गारंटी इसलिए नहीं ले सकता कि कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए हमारे दिल का पाक होना ये बहुत ज़रूरी है। दिल में अगर शैतानी वसवसे हैं, दुनियावी ख़यालात हैं, और आदमी गुनहगारियाँ भी करता है और एक जानिब जो है वजीफ़ा भी पढ़ता है, तो उसको हो सकता है कि वजीफ़े में तासीर पैदा ना हो। तो इसलिए पहले ज़रूरी ये है कि पहले आप हज़रात परहेज़गारी इख्तियार करें, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, और गुनाहों से दूर रहें, और नेक कार खैर करें, जिससे जो है आपको अल्लाह ताला इस वजीफ़े में कामयाबी अता फ़रमाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप हज़रात वजीफ़ा सुनने के लिए जो है बेचैन होंगे, बेताब होंगे कि आखिर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ पढ़ने के लिए।
تو میں بہت جلدی آپ کو وہ بتاؤں گا، لیکن میں یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسک باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، آپ کو ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفے کے شائقین میں سے ہیں، یعنی کہ وظیفے کا شوق رکھتے ہیں اگر آپ، اور اللہ سے حصول دولت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ باتیں وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے راز کو جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی فاسد خیال ہوگا، غلط خیال ہوگا، تو وظیفہ پھر آپ کا سکسیس نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ یا دولت وغیرہ جو چاہتے ہیں، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا حاصل کریں، شہرت حاصل ہو جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو، مطلب یہ دنیاوی سارے خیالات جو ہیں، یہ خیالات اپنے ذہن سے نکال کر کے بالکل ایک دم جو ہے اچھے خیالات ذہن میں رکھیں، پاک اور صاف ستھرے خیالات ذہن میں رکھیں۔ جیسا کہ اگر اللہ ہمیں دولت دے گا تو ہم جو ہے کار خیر میں اپنے پیسے کو خرچ کریں گے، خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، غریبوں کو، فقیروں کو دیں گے، ان کی مدد کریں گے، مسجدیں تعمیر کروائیں گے، مدرسوں میں پیسہ دیں گے، اماموں کی تنخواہ بڑھائیں گے، اور مطلب جو ہے باقی اپنا بھی جو ہے جو بھی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، اس میں بھی پیسہ خرچ کریں گے، اور والدین کو حج کرائیں گے، اور اپنے آپ عمرہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں مطلب جو ہے ذہن کے اندر اچھے خیالات ہونا چاہیے، اور برے خیال ذہن میں اگر لائیں گے آپ تو اس سے جو ہے وظیفہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو۔ تو میرے پیارے ناظرین، آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کر کے اور آپ کو وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں، وظیفہ سن لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو بہت لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایک بہت ہی پاورفل چیز جس سے کلام مجید کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ سبھی کو یاد ہوتی ہے، مسلمان کے بچے بچے کو یہ سورہ فاتحہ یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ سبھی لوگوں کو میرے خیال سے یاد ہوگی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی سورہ فاتحہ سے، اسی کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ جس دن آپ کو 12ویں شریف کا چاند دکھائی دے، یا تو اس دن پڑھنا ہے، یا پھر آپ کو 12ویں شریف والے دن، یعنی کہ 12 ربیع الاول والے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہ تو چاند دیکھتے وقت پڑھ پائیں، نہ 12 ربیع الاول والے دن پڑھ پائیں، تو آپ کو پھر یہ جو ہے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل اور مین جو ٹائم ہے وہ 1 تاریخ ہے اور 12 تاریخ ہے، 2 تاریخیں ہیں۔ تو آپ کو ان دنوں میں اگر موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ ملے تو پھر پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ شرائط میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ نماز کے بعد میں آپ کو اچھی جگہ پر بیٹھ کر سورہ فاتحہ سے پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم جو ہے یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جب 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ کو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پر آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو 7 بار تکرار کرنا ہے، یعنی کہ 7 بار اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے اس آیت کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ ایک بار ہو گیا۔ پھر دوسرا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس آیت کو پھر سے 7 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 2100 بار اس آیت کو 7 بار پڑھ کے آگے بڑھنا ہے، اور باقی ساری آیتیں ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ اس انداز سے سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پہلے بھی 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم کی تلاوت کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد بیچ میں 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جملے کو، اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے، پھر آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے چہرے پر مل لیں، اپنے بازوؤں پر، اپنے سینے پر ملنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں مولا کریم ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، ہماری مفلسی اور غریبی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اور 12ویں شریف کے 12 ربیع الاول کے توسل سے اپنے محبوب کی ولادت کے وسیلے سے مولا کریم ہماری جو غریبی ہے، جو مفلسی ہے، اس کو دور کر دے اور ہمارے لیے اسباب ایسے مہیا فرما دے کہ ہمیں یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے اس لیے مال و دولت حاصل ہو کہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں، اور تیرے جو پریشان اور مفلس اور نادار بندے ہیں ان کے لیے ہم مدد کا ذریعہ بنیں، اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اپنے والدین کو کرائیں اور عمرہ بھی کریں، اور دوسرے نیک کاموں میں ہم پیسہ خرچ کریں۔ یا اللہ ہمیں اتنی دولت عطا فرما دے۔ اس طریقے سے آپ کو اپنے حساب سے دعا کرنا ہے، جو بھی آپ کی نیک اور جائز تمنائیں اور ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو لے کر اسی انداز سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ جب یہ آپ دعا کر لیں گے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہوا، پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے وہاں سے اپنے جو ہے جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ وظیفہ پڑھنے کا۔ اچھا، 12ویں شریف کا جب چاند دکھائی دے گا تو مغرب کے بعد جب آپ چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے اگر موقع اس وقت ملے تو اسی وقت ترنت اس وظیفے کو پڑھیں، کہیں تنہائی میں جا کر کے ترنت اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر نہ پڑھ پائیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں 1 تاریخ کو، اور یا پھر 12 ربیع الاول کو پڑھ لیں پورے دن میں کسی بھی وقت، یا پھر پورے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد فوراً پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ پائیں تو 12 تاریخ کو تو کمپلسری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اگر پھر بھی نہ پڑھ پائیں تو پورے مہینے میں پڑھنے کی اجازت ہے، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی پورا اثر ہوگا، پوری تاثیر پیدا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو وظیفہ پسند آیا ہو اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اور تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو اور وظیفے اور اچھی اچھی باتیں میں آپ تک جو ہے پہنچاتا رہوں۔ میرے پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں سوال بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔